تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 17 ذی الحجہ، انگریزی تاریخ جولائی بھی 17 ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ آزادی کے مہا اتسو میں تعاون کے لیے دارالعلوم دیوبند پہنچے اعلیٰ افسران۔ امرت مہا اتسو ہر گھر ترنگا پروگرام کے تحت سہارنپور کے ضلع مجسٹریٹ اور ایس ایس پی نے عالمی شہرت یافتہ دارالعلوم دیوبند پہنچ کر مہا اتسو پروگرام میں تعاون کرنے کی اپیل کی۔ تفصیلات کے مطابق ہفتے کی دوپہر دارالعلوم دیوبند پہنچے ضلع مجسٹریٹ اکھلیش سنگھ اور ایس ایس پی ڈاکٹر وپن ٹاڈا کا ادارے کے قائم مقام محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی اور نائب محتمم مفتی راشد اعظمی نے مہمان خانے میں استقبال کیا۔ دوران ملاقات ضلع مجسٹریٹ اکھلیش سنگھ نے کہا کہ آزادی کی 75ویں برسی پر پورے ملک میں آزادی امرت مہا اتسو کے تحت 11 اگست سے 17 اگست تک ہر گھر ترنگا پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند جیسے عالمی شہرت یافتہ ادارے سے پورے تعاون کی امید ہے، جس سے عوام میں حب الوطنی کے جذبات کو ابھارا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا پیغام پوری دنیا میں جاتا ہے اور یہاں سے اٹھنے والی ہر آواز کو بڑی اہمیت کے ساتھ سنا جاتا ہے، اس لیے دارالعلوم دیوبند کو اس مہم میں بھی بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کے قائم مقام محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد ہی ملک کی آزادی تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزادی کی لڑائی میں دارالعلوم دیوبند اور دیوبندی علماء نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے افسران کو بتایا کہ آزادی کے وقت ریشمی رومال کی تحریک دارالعلوم دیوبند کے ہی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نے شروع کی تھی اور شیخ الہند اور مولانا حسین احمد مدنی جیسے اکابر ملک کی آزادی کے خاطر برسوں جیلوں میں قید رہے۔ مولانا عبدالخالق مدراسی نے یہ بھی کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے اس مہم میں بھرپور تعاون کیا جائے گا اور ساتھ ہی اس سلسلے میں ادارے کی جانب سے اپیل جاری کر کے مسلمانوں سے آزادی کے اس مہا اتسو میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لینے کی اپیل کی جائے گی۔ لولو مال میں محض 18 سیکنڈ کی نماز نے بہت کچھ واضح کر دیا۔ کئی دن کے تنازع اور ہندو تنظیموں کے ہنگامے کے بعد اتنا تو ثابت ہو ہی گیا ہے کہ لکھنؤ کے لولو مال میں نماز کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت پڑھی گئی تھی۔ ہفتے کی صبح دن بھر مال کے سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالنے کے بعد پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ نماز کے نام پر کچھ لوگ قصداً مال میں پہنچے، نماز پڑھی، ویڈیو بنائی اور نکل گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کا سچ سامنے آنے کے بعد ڈی سی پی گوپال گوئل کو ہٹا دیا گیا ہے اور سوشان گولف سٹی تھانے کے انسپکٹر اکشے پرتاپ سنگھ کو لائن حاضر کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی یہ سبھی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس پر گراؤنڈ فلور پر تعینات سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں روکا، پھر یہ پہلی منزل پر بھی گئے جہاں بھیڑ تھی اور سیکیورٹی اہلکاروں نے یہاں بھی انہیں روک دیا۔ پھر یہ سب دوسری منزل پر پہنچے جہاں کچھ جگہ خالی تھی اور وہیں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق ویڈیو فوٹیج میں صاف ظاہر ہے کہ 8 نوجوانوں نے مال میں انٹری لی۔ 2 نوجوان ویڈیو بنانے لگے اور باقی نماز پڑھنے بیٹھ گئے۔ اے ڈی سی پی جنوب راجیش کمار شریواستو کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے بیٹھے ہیں، اسی سے صاف ہے کہ وہ صرف سازش کے تحت مال میں نماز پڑھنے گئے تھے، انہیں نماز کی اے بی سی بھی معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ ملزمین کو نشان زد کرنے کے لیے ٹیم تیار کی گئی ہے، جلد ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ سماجی کارکن طاہرہ حسن، جنہوں نے پہلے ہی نماز پڑھنے کے طور طریقے پر سوال اٹھاتے ہوئے سازش کا اشارہ کیا تھا، کہتی ہیں کہ نماز پڑھنے والے نوجوانوں نے صحیح قبلے کا بھی خیال نہیں رکھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نماز کے وقت سبھی کا چہرہ ایک طرف ہونا چاہیے، لیکن ویڈیو میں نماز پڑھنے والے نوجوانوں میں ایک کا چہرہ دوسری سمت میں ہے تو باقی کے چہرے دوسری طرف ہیں۔ سابق پولیس افسر پرشانت شریواستو کا ماننا ہے کہ موجودہ دور میں جس طرح مذہبی پولرائزیشن بڑھا ہے، وقت رہتے ایسے واقعات کو نہ روکا گیا تو کسی بڑی مشکل کے اندیشے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
بل کے پیسے مانگنے پر ایس ڈی ایم نے بلڈوزر چلوا دیا۔ اتر پردیش کے مراد آباد میں سرکاری دفتر کے غلط استعمال کے الزامات میں گھرے بلاری کے ایس ڈی ایم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ جب فرنیچر کے تاجر زاہد نے ان سے بل کی رقم مانگی تو انہوں نے تاجر کے گھر کو گرانے کے لیے بلڈوزر بھیج دیا۔ تفصیلات کے مطابق مراد آباد ضلع کے فرنیچر تاجر زاہد احمد کے مطابق مراد آباد کے ایس ڈی ایم گھنشیام ورما نے بلاری میں ان سے فرنیچر کا آرڈر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پر انہوں نے ہردوئی میں رہنے والی اپنی بیٹی کے لیے بھی فرنیچر بھیجا۔ زاہد احمد نے مزید کہا کہ میں نے پورا بل ایس ڈی ایم صاحب کو دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بل بنایا ہے اور میں نے اسے ٹیبل پر شو پیس بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نوٹس بھیج کر بلڈوزر کی تیاری کی۔ دوسری جانب ایس ڈی ایم گھنشیام ورما نے فرنیچر کے تاجر زاہد احمد کے ان الزامات کو غلط قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تالاب پر تجاوزات ہٹانے کا نوٹس پہلے ہی جاری کر دیا گیا تھا۔ نوٹس دینے کے باوجود قبضہ نہ ہٹانے پر یہ کارروائی کی گئی تھی۔ ادھر مراد آباد کے ضلع مجسٹریٹ شیلیندر کمار سنگھ نے اس معاملے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ گھنشیام ورما کو ہٹا دیا گیا ہے تاکہ معاملے کی غیر جانبداری سے جانچ ہو سکے۔ آر ایس ایس ملک کے لیے خطرہ ہے۔ پٹنہ کے ایس ایس پی منوجیت سنگھ ڈھلو کے آر ایس ایس کا پی ایف آئی سے موازنہ کرنے کے بیان پر تنازع کے تناظر میں آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے کہا کہ آر ایس ایس سماج اور ملک کے لیے خطرناک ہے۔ پولیس افسر نے جو بھی کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ دینک بھاسکر کی رپورٹ کے مطابق بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ آر جے ڈی شروع سے ہی کہہ رہی ہے کہ آر ایس ایس ملک کے لیے خطرہ ہے۔ اس وقت سماج میں جو بھی زہر اور نفرت پھیلی ہوئی ہے وہ آر ایس ایس کی وجہ سے ہے، یہ آر ایس ایس کے ایجنڈے پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پٹنہ کے ایس ایس پی نے آر ایس ایس کی صحیح وضاحت کی ہے۔ بی جے پی ان کی برطرفی کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ کسی بڑے واقعے کو روکنے کی کوشش کے لیے انہیں مبارکباد دی جانی چاہیے۔ واضح ہے کہ ان سے پہلے ان کی پارٹی آر جے ڈی کے قومی ترجمان تیواری نے بھی کہا تھا کہ پٹنہ ایس ایس پی کا بیان آر ایس ایس کے بارے میں درست ہے اور آر ایس ایس سے سماج میں نفرت پھیل رہی ہے۔ واضح ہے کہ اس بیان پر بی جے پی کے سخت رد عمل کے بعد پٹنہ کے ایس ایس پی نے وضاحت دی تھی کہ ان کے بیان کی غلط تشریح کی گئی ہے، تاہم اس سے بی جے پی مطمئن نہیں ہوئی۔ سنگ پرچارک کو پیٹنے کی گستاخی، 2 انسپکٹر سمیت 6 کانسٹیبلز پر سنگین دفعات میں مقدمات درج۔ متھرا آر ایس ایس کے پرچارک ہریندر کمار پر حملے کے معاملے میں 2 پولیس اہلکاروں اور 6 کانسٹیبلوں کے خلاف ڈکیتی سمیت کئی سنگین دفعات میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دی کوئنٹ ہندی کے مطابق بدایوں کے سنگ کے متھرا مہانگر پرچارک کرگینا پولیس چوکی کے قریب سے بائک پر گزر رہے تھے۔ اس دوران کرگینا چوکی پر تعینات انسپکٹر انکت کمار نے ہارن دے کر سائیڈ مانگی، مگر سڑک کی خراب حالت کی وجہ سے ہریندر اپنی موٹر سائیکل کو سائیڈ پر کرنے سے قاصر تھے، جس کے بعد انسپکٹر نے انہیں روک دیا اور موٹر سائیکل کا چالان کرنا شروع کر دیا۔ اس بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ الزام ہے کہ جب تنازع بڑھ گیا تو انسپکٹر نے ہریندر کی پٹائی کر دی۔ اس کے کچھ دیر بعد سنگھ کے کارکنان، عہدیدار اور بی جے پی کے رہنما موقع پر پہنچ گئے اور ملزم پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ چلانے کا اصرار کرنے لگے۔ اس سلسلے میں رات گئے سرکٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، جس کے بعد انسپکٹر انکت کمار اور سنیل بھاردواج سمیت 6 کانسٹیبلوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اندھا دھند گرفتاریوں پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رامنا نے ہفتے کے روز اندھا دھند گرفتاریوں، ضمانت حاصل کرنے میں دشواری اور زیر سماعت لوگوں کی طویل حراست کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس این وی رامنا کے یہ ریمارکس حالیہ واقعات کے پیش نظر بہت اہم ہیں، جب اولٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر سے لے کر سماجی کارکن تیستا سیتلواڑ کی گرفتاری جیسے معاملات حال ہی میں سامنے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس کی تربیت اور جیل کے نظام کو جدید بنانا فوجداری انصاف کی انتظامیہ کو بہتر بنانے کا ایک پہلو ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انصاف کی فراہمی کے نظام میں مساوی رسائی اور شرکت کو یقینی بنا کر ہی سب کا اعتماد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا نے کہا کہ سیاسی مخالفت دشمنی میں بدل رہی ہے اور یہ صحت مند جمہوریت کی علامت نہیں ہے۔ راجستھان قانون ساز اسمبلی
اسمبلی میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک پروگرام میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو باہمی احترام ہوا کرتا تھا وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی احتجاج کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، جسے ہم ان دنوں افسوس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ صحت مند جمہوریت کی نشانیاں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے قانون سازی کے کام کے معیار پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔